ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أخرج ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بفلات من الأرض صححه الألباني. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار جمعہ کی مبارک ساعتوں کو دیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم جن موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے جب انسان کا دوست اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے تو اس کا اثر دل پر کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے تقریباً 19ویں پارے سورہ فرقان کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس دن کو. ذرا میرے طرف آپ غور سے دیکھیے گا. اس آیت کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو کیا اللہ نے فرمایا ہے انسان کیا کرے گا قیامت کے دن؟ اپنے اس ناخن کو دانت کے نیچے دبائے گا. جب افسوس کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے نا منہ میں، انسان ویسے کرے گا. کہا یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے ناخن کو اپنے دانت کے نیچے رکھ کر دبائے گا اور کہے گا فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا تو میرے دین دنیا آخرت سب بن جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان انسان کو زندگی کے ہر راستے پر گمراہ کرتا ہے. دوستی کے بعد میں بھی گمراہ کر کے وہ اکیلا ہو جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے جس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں. قلبن کیا مطلب ہے؟ قلبن کا مطلب یہ ہے کہ دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتے رہتا ہے. 60 سیکنڈ میں آپ سمجھتے ہیں کتنا بدلتا ہے دل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی بدلتی دنیا کو کیسے سمجھایا دیکھو. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القلب مثل ریشۃ، کہا دل کی مثال پر کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پر جیسے کھلے میدان میں ہواؤں کی وجہ سے اڑتا رہتا ہے، دلوں کی دنیا بھی ایسے ہی بدلتی رہتی ہے. چھوٹے پر کو آپ پکڑ پاتے ہیں؟ نہیں پکڑ پاتے. اسی طریقے سے دل پہ کنٹرول کرنا، دل کی بدلتی دنیا کو محسوس کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے اور ایک بات بتا کر اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم انسانی دل پر دوست کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر بتانا چاہیں گے. مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو لوگ بکری پالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے. یہ بات صحیح ہے. جو
جو لوگ بکری پالتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے. یہ مسلم کی روایت میں. اور آپ نے یہ بھی کہا اونٹ پالنے والوں میں تکبر آتا ہے. دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں نا، آپ نے اپنے بارے میں کہا، بلکہ آپ نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا ما من نبی الا رعى الغنم وكنت ارعى الغنم على قراريط اهل مکہ. لوگوں یہ تاریخ سن لو، ہمیشہ یاد رکھو. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو حضرت آدم سے لے کر شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دنیا میں ہر نبی نے بکریاں چرائیں، دنیا میں ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور میں بھی بکریاں چرا رہا ہوں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں سے بکریوں کے چرانے کا کیوں لیا؟ ان کو اونٹ بھی دے سکتا تھا نا، ان کو جو ہے دوسرے گدھے بھی دے سکتا تھا، ان کو چاہے تو بیل اور اونٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن بکریاں دیا کیوں؟ اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے بکری کے اندر جو ہمدردی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر قوم کی ہمدردی نبی کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بکری، ہر قوم، ہر نبی سے بکریوں کے چرانے کا کام لیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ دیکھو مین روڈ پر جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے بکریوں کا ایک مندہ سمجھو 50 بکریاں ہیں. کیسا جاتا، کوئی رائٹ میں جا رہا ہے، کوئی لیفٹ میں جا رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر چڑھ رہا ہے، ایسا. لیکن آپ ایسا نہ تو اونٹ میں دیکھیں گے نہ گھوڑوں میں دیکھیں گے. یہ بکریوں پر قابو جیسے پاتا ہے نہ چرواہا، یہ نبی کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی جا رہی ہے کہ تم اپنے قوم پر کیسے قابو پاؤ. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نبیوں سے کام لینا چاہتا ہے، قوم کی ہمدردی پیدا کرنا اور قوم پر کنٹرول ویسے پیدا کرنا جیسے کوئی بکریاں چرانے والا بکریاں جو ہے چراتا ہے. معزز حاضرین، سوال یہاں یہ ہے جب انسان کے دل پر اونٹ کا طبیعت کا اثر ہو سکتا ہے، بکری کا اثر ہو سکتا ہے، تو بھلا بتائیے کیا انسان کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہو کر رہے گا. جب انسان جانوروں کی طبیعت کو محسوس کر سکتا ہے، اپنے اندر اثر اس کو لے سکتا ہے، تو کیا انسان کا اثر نہیں لے سکتا؟ بالکل لے سکتا. معزز حاضرین یاد رکھیے دوستی کا میدان بڑا اہم ہوتا ہے، اس میں پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. یاد رکھیے اگر ہم نے اچھے دوست بنائے ہماری دنیا بھی بنے گی، دین بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اور یاد رکھیے اگر ہم نے دوستی کے میدان کو ایک معمولی سا میدان سمجھا، اس میں ٹھوکریں کھائیں، ہم نے اپنے بیویوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے، سہیلیوں پر ہم نے غور نہیں کیا، یعنی تو ہم نے اپنے بچوں کے دوستوں پر اگر ہم نے جو ہے تنہائی دوستی کے تعلق سے اگر ہم نے باریکی سے کام نہیں لیا تو بہت زیادہ ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا. بھائی یہ دوستی نیک لوگوں سے کرتے ہیں تو اس کا دل کیسے ہوتا ہے، دل پر کیسے اثر ہوتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف میں یوں فرماتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ دیکھیے قیامت کا سمجھیے محشر کا میدان ہے، ذرا تصور کیجئے وہاں کوسی دوستی قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قیامت کے دن ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. کوسی دوستی کام آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی خاطر کی ہوئی دوستی، تقوی کی بنا پر کی ہوئی دوستی قیامت میں کام آئے گی. ایمان کی خاطر اگر آپ دوستی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوستی کو دنیا میں بھی باقی رکھے گا اور آخرت میں بھی باقی رکھے گا. آپ سوچتے ہوں گے نیک آدمی سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آپ کو بتاتے دیکھو آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ نیک دوستوں کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کو جہنم سے بھی نکالے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، تقریباً ایک صفحے کی حدیث ہے، اس میں لوگ کہیں گے اپنے رب سے اين اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. کیا کریں گے؟ ایک آدمی ہے، دوست ہے، نیک تھا، جنت میں چلا گیا. اس کا دوست کیا ہے؟ اس کے تھوڑے گناہوں کے وجہ سے جہنم میں چلا گیا. وہاں جا کر دوست اپنے دوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سوال کریں گے اے اللہ ہمارے وہ دوست کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں نماز پڑھتے تھے؟ ہمارے وہ دوست کہاں ہیں جو
جو روزہ رکھتے تھے، ہمارے وہ دوست کہاں ہیں؟ ایمانی رشتے والے بھائی کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں کام کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا، ادھر آؤ، فرشتوں کو بلائے گا، جاؤ جہنم میں دیکھ کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دیکھو تمہارے جو دوست دنیا میں تمہارے ساتھ میں تھے نا، اگر ان کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے یا آدھی دینار کے برابر بھی ایمان ہے یا تھوڑا بھی ایمان ہے تو ان کو نکال کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم نے دنیا میں نیک دوست کی نا اور اچھی دوستی کی نا ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر، یہ دوستی آخرت کے دن نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آدمی گھٹنے تک، کوئی آدمی کمر تک۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے سوئمنگ پول میں اندر چلے گا تو کیسا ہو ویسا ڈوبے رہیں گے۔ وہ قیامت کے دن پسینے سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ 7 خوش نصیبوں کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ثم تفرقا، کہا عرش الہی کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب ہیں نا، ان خوش نصیبوں میں سے 2 آدمی وہ بھی ہوں گے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، دنیا کے کسی غرض کی نہیں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اسی پر جمے رہے پوری زندگی۔ جب دونوں الگ ہوئے تو اللہ کی خاطر الگ ہوئے۔ معزز حاضرین، اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے ہمیں دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے جو ہے دوستی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آخرت کی خاطر، اللہ کی خاطر محبت کرنا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے دنیا میں، اگر آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ بہت دوستی کرتے ہیں، جب پیسہ ختم ہو جائے تو پورے دوست بھاگ جاتے ہیں۔ یہی نہ حال ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اذا قل مال المرء قل صدیقہ، جب آدمی کا مال ختم ہوا تو دوست بھی ختم ہو گئے۔ جب آپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے تو کیا آج کی دنیا میں کوئی 10 روپے آپ کو دیتا؟ نہیں دیتا۔ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس پیسہ ہے، جیسا کتا بسکٹ کے اطراف میں گھومتا رہتا ہے ویسے لوگ آپ کو چمٹے رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا پیسہ ختم ہوا فقر و فاقے میں آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے دیکھو دنیا میں عہدے کی وجہ سے، پوسٹ کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی صورت بھی بڑی عجیب ہے، اگر کوئی فلم ایکٹر آتا ہے اسے فوٹوگراف لینے کے لیے بھاگتے ہیں، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لے کے فوٹو پکڑ کے اپنے اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، فیس بک میں سب ڈالتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی سوچ کا طریقہ دیکھو، ننگے ناچنے والے، جسم کا دھندا کرنے والے، زنا کرنے والے لوگ ہمارے نوجوانوں کو پسند ہیں۔ افسوس ہے امت کے نوجوانوں پر، ان کو صحابہ کے 4 نام بھی معلوم نہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے صحابہ کے 4 نام بولو بولو تو لوگ کیا بولتے؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، نعوذ باللہ۔ حالانکہ 4 خلیفہ کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ دیکھو غلط دوستی کی وجہ سے امت کا نوجوان کہاں پہنچ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو اگر ہم جو ہے اللہ کی خاطر محبت کریں گے نا، جب تک دنیا میں رہیں گے یہ محبت کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کسی نیک آدمی سے دوستی کریں گے آپ مر جائیں گے، لیکن وہ آپ کا نیک دوست آپ کے حق میں دعا کرے گا تو آپ کی مغفرت ہوگی، جنت درجات کی بلندی ہوگی۔ یہ سب چیزیں مکمل اور بتائے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں ایک معیار بتایا۔ دوستی کس سے کرنا؟ کیا بدعتی سے کرنا، عدان سے کرنا یا خرافی سے کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي۔ اس حدیث کی روشنی میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگو اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو دوستی کس سے کرو؟ جس کا عقیدہ ابو بکر جیسا ہو، جس کا عقیدہ حضرت عمر جیسا ہو، جس کا عقیدہ حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ عنہم کی طرح ہو۔ یاد رکھیے اگر ہم نے غلط عقیدے والوں سے دوستی کی نا، یاد رکھو ہم ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، دونوں نعوذ باللہ ہو سکتا ہے جہنم کا شکار ہو جائیں۔ معزز حاضرین،
صالح عثیمی حفظہ اللہ بہت بڑے کبار علماء میں سے ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب بھی لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا کھانے پینے کے واسطے، تو اس وقت کیا کرتے؟ لمبی باتیں کرتے. آپ یہ صرف انڈیا کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات کرو. آپ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایسے رکھا ہے، جب بھی وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. آپ بھی دیکھے ہوں گے کھانے کی دعوت ہوتی ہے 15 منٹ کی، لیکن گفتگو 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو وہاں مل کر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں اچھی طرح ہم ان کو پہچان لے سکتے ہیں. یاد رکھیے ہم دوستی کس سے کریں؟ مومن سے کریں، مسلمانوں سے کریں. اور ایک بات بھی آپ کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، دوستی میں اور تعلق میں فرق ہوتا ہے. تعلق کا مطلب خالی سلام کرنا، خیریت معلوم کر لینا. دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جس کو دوست بنا رہے ہیں پورا آپ اس کو پک اپ کر، اس کو مکمل طور پر کاپی کر رہے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہودیوں سے، نصارہ سے، غیر مسلموں سے تعلقات رکھو مگر دوستی نہ کرو. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان سے تعلقات رکھ سکتے، اسلام کی طرف بلا سکتے، لیکن ہیپی کرسمس کہنا، یہ سب ہیپی دیوالی کہنا، یہ سب ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں دوستی کا باب بڑا باریک ہوتا ہے. جیسے بندہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. آپ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اس دنیا میں اگر آپ کسی نیک آدمی کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو، اے اللہ میں فلاں کو دوست بنانا چاہتا ہوں کہ یہ میری دنیا کے لیے آخرت کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھو دنیا میں آپ شہد خریدنے گئے، چاول خریدنے گئے، کپڑا خریدنے گئے، کتنے لوگوں سے پوچھتے اپنی پوری انرجی شہد خریدنے میں، چاول خریدنے میں، عید کے موقع پر کپڑے خریدنے میں اتنے باریکی سے کام لیتے. لیکن جس کو ہم اپنا دوست بناتے اس بارے میں اپنی صلاحیت ذرہ بھی ہم صلاحیت نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے. دیکھیے حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا، مومن کے لیے جائز نہیں وہ جسے چاہے دوست بنا لے. کیسے ہوتا ہے؟ بس میں بیٹھے ہیں، بازو آ کے بیٹھا ہے، بس دوستی ہو گئی، کہیں مل گئے دوستی ہو گئی، ایسا نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کا اور ایک مثال ثابتہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں لوگو تم جس کو دوست بنانا چاہتے ہو سب سے پہلے اس کے طریقے کو دیکھو، اگر اس کا طریقہ صحیح ہے تو اس کو دوست بناؤ، اگر اس کا طریقہ غلط ہے تو اس کو دوست نہ بناؤ. اور یہ بات بھی ہے آپ جس کے ساتھ بیٹھتے نا اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا. جیسے بولتے نا اردو میں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے. آپ دوست کے پاس بیٹھتے ہیں، دوست کی دوستی رنگ لاتی ہے. کیسے؟ سمجھیے نماز فجر تک آپ نماز کے پابند رہے، نماز ظہر میں آپ کا اٹھنا، ایسے بیٹھنا ایسے آدمی کے ساتھ ہوا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. نماز ظہر سے آپ نماز پیچھے ہو گئے. دیکھیے نماز فجر میں کہاں تھے؟ آپ پہلی صف میں تھے، لیکن آپ نے بے نمازی سے دوستی کی تو کتنا جلد آپ کے اوپر اثر پڑا. بعض علماء تو کہتے ہیں دوست کے ساتھ بیٹھنے سے دل پر اثر ہوتا ہے. اس سے اور ایک باریک بات ہے، وہ کیا؟ صرف دیکھنے سے بھی اثر پڑتا ہے. میں اپنے دوست کو دیکھتا ہوں کہ کٹنگ فلم اسٹار کی طرح رکھا ہوا ہے، میں بھی جا کر ویسی کٹنگ کرتا ہوں. انہیں چڑھا ہوا پہنا ہے، میں بھی چڑھا ہوا پہنتا ہوں. معمولی انداز سے اگر میں سمجھاؤں ایسے ہی نہ ہوتا ہے. انہیں جیسے کپڑے پہنا ویسے کپڑے پہننا، انہیں جیسے ناچنا ویسے ہی ناچنا. جب بلا بتائیے اپنے دوست کو دیکھنے سے جب انسان کے ذہن پر، قلب پر، دل پر اثر پڑتا ہے تو کیا بازو بیٹھنے سے اثر نہیں پڑے گا؟ یہ سب باتیں علماء نے مکمل اور بتائی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگو دیکھیے اسلام کی نعمت ملنے کے بعد دنیا میں اچھا دوست بہت بڑی نعمت ہے. اس کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا میں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسلام کی دولت تو الحمدللہ ہم سب کو ملی نا، اسلام کی دولت کے بعد نیک دوست ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جملہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، اگر اچھا دوست تمہیں مل گیا تو اسے سنبھال کر رکھو. الفاظ دیکھو کیسے ہیں، اچھا دوست اگر مل گیا نا اس کو سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ اچھے دوست کو پانا بہت مشکل ہے اور آسان ہے، لیکن اس کو کھونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں گے آپ اچھا دوست جو ہوتا ہے اس کو کھونا بہت آسان ہے، ملنا بہت مشکل ہے.
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں دیندار دوست ملا تو اس کو تھام کر رکھو، اس کو مت کھو۔ آج ایسے ہوتا ہے ہماری دنیا کی دوستیاں غلط جو ہے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، کبھی کھانے کے لیے، کبھی پینے کے لیے، فلاں کے لیے ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آج جب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں یہ بات بھی ہمیں تو مکمل طور پر جو ہے کیا کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ آج جیسے پانی کا قحط دنیا میں ہے نا، اچھے لوگوں کا قحط بھی آج دنیا میں ہے۔ آج گھروں میں بیٹھی ہوئی کتنی دیندار لڑکیاں ایسی ہیں جن کو اچھا دیندار لڑکا نہیں مل رہا ہے، معلوم ہے نا، حقیقت ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے لڑکے ایسے دیندار ہیں، دیندار لڑکیوں کے لیے ترس رہے ہیں، تو کیا بول سکتے؟ پانی کا قحط جہاں ہے، اچھے لوگوں کا قحط بھی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، اور ساتھ میں نیک دوست بھی آپ کو مل نہیں پائیں گے دنیا میں۔ ٹائم پاس کرنے والے، جہنم کا راستہ بتانے والے، شیطان کی طرف لے جانے والے بہت دوست آپ کو ملیں گے۔ یاد رکھیے اگر نیک دوست آپ کو مل گیا نا، نیک دوست ملا جو آپ کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے، یقیناً اللہ کی خاطر محبت کر کے نیک دوست کے ساتھ آپ کا بیٹھنا کیسے ہوگا معلوم؟ علماء بولتے نیک دوست کے ساتھ بیٹھنا اس جنت میں جانے سے پہلے دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ کتنی اچھی بات کہی حضرات صحابہ کرام کو، دیکھو کیسا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کیسے قبول کیا۔ اگر آپ نبی کا ایمان، نبی کا عقیدہ، نبی کی عبادت، نبی کے اخلاق، معاملات، اگر یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام میں دیکھو۔ حضرات صحابہ کرام صرف عقیدے میں پرفیکٹ نہیں تھے، آپ کو سے بھی ایگزامپل لینا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر اب حضرات صحابہ کرام میں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے نا، مدینہ پہنچ کر آپ نے 3 کام کیے۔ پہلے مسجد بنوائی، دوسرا کام کیا کیا؟ انصار اور مہاجرین کو بھائی بنا کے رکھ دیا۔ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے، ایسی محبت، ایسی بھائی چارگی، ایسی دوستی دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی۔ کیسے تھے؟ مہاجر آئے، انصار مدینے میں رہتے تھے، کیا کیا؟ انصار نے کیا کیا معلوم؟ کہا میں اپنی ایک بیوی سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا۔ کیا ایسی مثالیں تاریخ کی ورق گردانی کرنے پر ہم آپ کو مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی ہیں۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام کے اندر کیسی محبت یا اللہ کی خاطر کیسے دوستی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کا علم نہیں جانتے تھے، آپ نے جواب کیسے دیا دیکھو۔ آپ نے کہا ماذا اعددت لها، تم نے کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کب آتی پوچھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنا کمال ہے۔ اس نے کیا کہا معلوم؟ کہا یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہی جملہ کہا، میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا اس آدمی سے؟ ٹھیک ہے، جب تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ دیکھو حضرت انس کی عقل پر قربان جاؤ، کیسی پاکیزہ سوچ تھی۔ یہ جملہ سننا تھا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بولتے حضرت انس رضی اللہ عنہ مدینے میں یہ جملہ سن کر جتنی خوشی ہم نہ ہوئی کسی بات میں نہیں ہوئی ہم کو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں۔ انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ، انس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے پوری امید ہے کہ تو مجھے نبی کے ساتھ اٹھائے گا قیامت میں۔ اور کس ساتھ اٹھائے گا؟ ابو بکر کے ساتھ اٹھائے گا، عمر کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگرچہ میرا عمل ان لوگوں کی طرح نہیں ہے لیکن اللہ کی خاطر میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا ربیعہ تم کو کیا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے تو بولتے ذرا گھر دے دو یا رسول اللہ، لیکن صحابہ کی اونچ کیسی تھی؟ جنت الفردوس سے اونچی تھی ان کی سوچ۔ کیا کہنے لگے ربیعہ اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا نا، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی مبارک رفاقت، آپ کی مبارک معیت چاہتا ہوں میں۔ اتنا کہہ کر ربیعہ خاموش نہیں ہوئے۔ ربیعہ کیا سوال کرتے دیکھو یا رسول اللہ جنت میں
آپ کے ساتھ رہنا تو کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ کثرت سے سجدے کرو، نفل نمازیں پڑھو، نفل نمازیں پڑھ کے تم اللہ سے بھی قریب ہو جاؤ گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازی سے دوستی کریں گے تو آپ کا دوست کہاں لے کر آئے گا؟ مسجد کو لے کر آئے گا۔ اگر آپ برے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہ آپ کو بس اسٹینڈ لے جائے گا، ہوٹلوں میں لے جائے گا، پارکوں میں لے جائے گا، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے دل بھی نیک، دماغ بھی نیک، اور ہمیشہ دینداری، نیک نیک خیالات آتے رہتے ہیں۔ قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نیک لوگوں کی مثال کیسی معلوم ہے؟ عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک آدمی کی مثال کیسی ہے؟ عطر بیچنے کی والے۔ عطر بیچنے والا کیا کرتا؟ یا تو تمہیں عطر دیتا یا تو تمہیں عطر اس سے لیتے۔ یہ دو مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کم از کم انہیں دیا بھی نہیں، تمہیں لیے بھی نہیں۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس کے پاس سے تمہیں خوشبو آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھو عطر والا چاہے تم کو دے، چاہے تم کو نہ دے، چاہے خوشبو آئے، اچھے آدمی کی دوستی ہمیشہ تمہیں نفع بخش رہے گی، کہیں بھی تم کو نقصان نہیں دے گی۔ اور ایک مثال دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی مثال کیسے بیان فرمایا؟ ہم آپ کی سطح پر اتر کر سمجھاتے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ برے دوست کی مثال کیسی ہوتی معلوم؟ ایک آدمی لوہا گرم کر کے اسے کیا ہے ٹھوک لگے بیٹھا ہے، گرم لوہا، اس کے پاس گئے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوہار کے قریب جاؤ گے تو تمہارے کپڑے جلیں گے۔ دیکھو تمہارے کپڑے جلیں گے، یا تو کپڑے نہیں جلے تو ذرہ دور آئے تو کیا ہوگا؟ تم کو بدبو آئے گی۔ ایسے ہی مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں، کلینر کا کام کرنے والا جو کپڑا پہنتا کون تو اسے پسند کرتا؟ بس میں آپ کو بازو بیٹھا تو ہٹ کو چل جاتا، دیکھتے نہیں آپ؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ویلڈنگ کر رہا ہے، اس کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی چنگاریاں میرے اوپر اڑ کر میرے جو ہے کپڑے میں جو ہے سوراخ نہ پڑ جائے۔ جب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ لوہار کے سامنے جاتے، قصاب کی دکان میں سفید کپڑے پہن کر ٹہرے، پوری طرح آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کترتے ہوئے گوشت کے خون کا ایک ٹکڑا بھی ہمارے جسم پر سفید کپڑے پر نہ اڑے۔ بھلا بتائیے جب ہم کو اپنے کپڑوں کی صاف کرنے اور اس کو جو ہے اس کا پورا خیال ہے تو ہم یہ کیوں کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا دوست اچھا ہو جائے؟ دیکھیے بات کتنی اچھی ہے، لہٰذا مکمل طور پر اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دیکھو لوہار کے اوپر سے گزرتے، لوہا ٹھوکتے رہتا انہیں، وہاں دیکھ کر حضرات صحابہ کرام آخرت کو یاد کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب بھی میں لوہار کے اوپر سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ جہنم یاد آتی ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ لوہا گرم کر کے نعوذ باللہ گنہگاروں کے لوگوں مکمل طور پر داخل کرے گا۔ معزز حاضرین، اس حدیث کی تشریح میں اور ایک بات بتاتے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں آج یہ ایک ہمارا دوست ہمارے جیب میں بھی ہے، یہ بھی ذرا مجھے بولنے دیجیے، وہ کیا ہے؟ موبائل۔ یہ بھی ہمارا دوست ہے، یہ ٹی وی ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی ہمارا دوست ہے ایک طرح سے، یہ تو دوست جیب میں چانگا ہے۔ یہ دیکھو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موبائل سے انٹرنیٹ سے علماء کے بیانات سنتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ لیکن بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس موبائل کے ذریعے دنیا آخرت مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے آج بڑے افسوس کی بات ہے، انٹرنیٹ کا، فون کا، ان سب کا 90% جو ہے غلط استعمال ہو رہا ہے، ورنہ تو 10% نہیں اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ کو یاد رکھیں کہ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھے؟ بڑے گندے ذہن کے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن کیسے ہیں؟ وہی گندے ذہن۔ دیکھو 5 منٹ پہلے روڈ پر کھڑے ہو کر گانا دیکھ کر آئے، آف کر کے جیب میں ڈالنے کو نماز پڑھے تو کیا سجدے میں لذت ملے گی؟ ذرا سوچ کر دیکھو یہ زندگی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنے رب کو اور اپنے آپ کو ٹھکانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی۔ منافقین نے کیا کہا معلوم؟ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے فلاں
صحابی کے ساتھ جو ہے بدکاری کر لی ہے. آدمی جب گندا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگ بھی اسے گندے نظر آتے ہیں. اسی لیے کہا گیا یرقان کے مریض کو کیا ہوتا ہے, دنیا کی ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. بہرحال ہم اس خطبے سے پیغام دینا چاہتے ہیں, دوستی کا میدان بڑا باریک ہوتا ہے. آپ پل صراط کے بارے میں سنے ہیں, تلوار سے زیادہ تیز, اور جو ہے ایسا ہی سمجھیے یہ کیا ہے, دوستی پل صراط کی طرح ہے. اگر آپ سنبھل کر چلے جنت تک چلے جاتے, اگر دوستی کے میدان میں ٹھوکر لگی سمجھ جاؤ جیسے پل صراط پر جانے والا ڈگمگائے گا تو نیچے گر جائے گا نا. یہ دوستی کے میدان میں اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا تو وہی انجام ہوگا جو ہے پل صراط سے گر کر نیچے والے کا ہوگا. ہم اس خطبے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے کھیلنے کودنے پر مکمل طور پر نظر رکھیں. ہمارے بچہ گلی میں نکلتا ہے, بازو گھر والے بچہ بچی کے ساتھ کھیلتا ہے, ایک دن میں دیکھو وہ بازو گھر میں جتنی غلاظت رہتی اخلاق کی پوری ہمارے گھر میں آ جاتی. انہیں کیا گالیاں بکتا ہے, کیا کرتا ہے. اور آج ہمارے بچوں کو دیکھیں گے آپ, بار بار ہنستے رہتے, ہلو ہلو, وہ کیا ہے, گندی باتیں کر کے وہ لوگ ہنس رہے ہیں. دیکھو بچپن ہی سے اپنے بچوں کی دوستی پر مکمل طور پر نظر رکھو. جوانی میں تو اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. آج ہماری لڑکیاں تعلیم کے نام پر گھر سے نکلتی ہیں, 5 بجے آنے کا, رات میں 9 بجے آتی. کہاں تھی ماں, سہیلی کے ساتھ ہی بولتی. کیا آج ہمارے والدین اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں؟ مکمل طور پر اس پر توجہ دو. اور یاد رکھو دوستی کے باب میں ادھیڑ عمر کو پہنچ کر بھی لوگ دو کیا کرتے ہیں, غلطی کر جاتے ہیں. بعض لوگوں کا اپنے دو معاف کیجیے, آج کیا ہے, آدمی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, اسے معلوم نہیں کس کے ساتھ دوستی کرنا, کس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا. مسجد کا راستہ ہے, بیڑی سگریٹ پی کر وہاں بیٹھ رہے ہیں, اذان ہو گئی ہے, وہاں سے لوگ گزر رہے, پھر بھی یہ آدمی نماز کی طرف آنے کے لیے راضی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بری دوستی مکمل طور پر اس کو لے کر ڈوب رہی ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں, دینداری کو چھوڑ کر ہم نے غلط دوستی کی نا, آج جو جیسے ہم نے کہا دوستی کہاں جا رہی ہے. دیکھو گانے, اگر میں آپ کی سطح پر اتر کر ہو تو کیا ہوتا ہے, ایک موبائل میں ہیڈ فون لگا لیے, اس میں رائٹ ایک آتا لیفٹ ایک آتا, کیا کرتا, دونوں دوستاں مل کے انہیں ایک کان میں رکھ لیتا, انہیں ایک کان میں رکھ لیتا. یہ کیا ہے, گانا سننے میں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے, میں بولتا جاؤں تو آپ کو ہنسی آئے گی, دونوں کے منہ میں سگریٹ, ایک کچ میچز سے دونوں سگریٹ لینا. یہ آج ہماری دوستی ہے. یہ یا تو گانے سننے میں دوستی, یا نہیں تو جو ہے پان پراگ کھانے میں دوستی, یا نہیں تو بیڑی سگریٹ کھانے میں دوستی. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے درد سر بن کر رہ گئے. نوجوانوں کو دیکھیں کہ کہیں بھی جاؤ, بسوں میں جاؤ, ٹرین میں جاؤ, وہ چائنا سیٹ رکھ لیں, اتنا زور سے گانا ڈال رہا ہے, سب پریشان. اسلام بدنام, مسلمان بدنام, ایسا تو مکمل طور پر ہو رہا. یہ گمراہی کہاں ہوٹلوں میں, پارکوں میں, بس اسٹینڈوں میں مکمل طور پر سرکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاح کر کے مغرب نے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایسے ہی برباد نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے, شادی کے بعد جائز طور پر ایک مرد کو, ایک عورت کو ضرورت پوری ہوتی ہے نا, اس کے بعد بھی کہیں اٹک کر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاح ہمارے موجود میں ہے. اور یاد رکھیے آج یہ جو دوستی بگڑ رہی ہے, دوستی کا غلط اثر ہمارے معاشرے میں افراد پر ہو رہا ہے, تو اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے, یہ فلمیں اور سیریل ہیں. فلم میں بتاتا, اگر لڑکا مطلب جو ہے گرل فرینڈ کو لایا تو ماں باپ بھی اس کا ساتھ دیتے, اگر لڑکی بوائے فرینڈ کو لایا تو اس کا ساتھ دیتے, اسے روم بھی دیتے, سب ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں سیریل اور فلموں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے, اگر ہم آج کے نئی نسل کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس موبائل چھیننے سے پہلے ان کی دوستی پر نظر رکھو کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات بتائی, کہا دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں. جب بھی آپ دنیا میں دوستی کرتے ہیں نا, ابن القیم کا یہ قول یاد رکھ لینا. کیا کہا, کچھ دوست تو غذا کی طرح ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, غذا جیسے آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے نا, ویسے نیک دوست آپ کے لیے ضروری ہے. پہلا. دوسرا,
کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو دوا کی طرح ہوتے ہیں، بیمار ہوئے تو ہمیں دوا کھاتے نا، ویسے کبھی کیا ہوتا وہ دوست تھوڑا برائی کی طرف جا رہا، تھوڑا اچھائی کی طرف آ رہا، ایسا دو ہوئے۔ اور تیسرا، بعض دوست تو بیماری کی طرح ہوتے ہیں، یہ کون؟ برے لوگ۔ یہ تین مثالیں ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اب بات چونکہ دوستی کی آ گئی ہے، وہ بات بھی بتا کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے دوستی کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے، سب ہے، یاد رکھیے ان لوگوں سے آپ تعلقات رکھ سکتے، دوستی نہیں کر سکتے۔ بات صحیح ہے، آپ ان سے کیا کر سکتے؟ تعلقات رکھ سکتے، اچھے تعلقات، اسلام کی طرف بلانے کے لیے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوان یہ لو میرج میں اور رجسٹر میرج میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ جا کر جو ہے رجسٹر میرج جہاں ہوتی ہے وہاں جا کر دیکھیں گے آپ، اگر 25 نوٹس لگی ہے تو اللہ معاف کرے 20 سے زیادہ ہمارے لوگ ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے ایمان کی پاکی اور طہارت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ لوگ اپنے ایمان کو بیچ کر بالکل بھیڑیے کی طرح کسی بھی مذہب کے آنے والے گندے کو گلے لگاتے ہیں تو انجام کیا ہوتا دیکھو۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر علم نہ رہنے کی وجہ سے باطل افکار و نظریات رکھنے والی جماعتوں میں، تنظیموں میں گھس جا رہے ہیں۔ جو آدمی مل رہا چلے جا رہا ہے۔ ایسے کتنے نوجوان ہمارے جو یہ کہنے والے کہ ہندوستان میں رہنا جائز نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، ایسے بھی ہیں۔ اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے فکر صحیح نہیں ہے، بولتے ہندوستان میں کون بھی عالمش نہیں ہے۔ ایسے دیکھو علم نہ رکھنے والے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے؟ علماء سے بے نیازی پیدا ہو رہی ہے اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نیک دوست اگر مل جائے نا تو تنہائی سے بہتر ہے۔ دیکھیے اور کہا برے دوست سے بہتر ہے تنہا رہ جانا۔ اور ایک بات بھی ہے، بیوی بھی ایک دوست کی طرح ہے۔ بیوی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک دوست اور رفیق سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب شادی کرو کسی لڑکی سے دینداری کو دیکھو، ساتھ میں خاندان بھی، کلر بھی، اور مالداری آ گئی تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں کس پر زیادہ زور دینا؟ دینداری پر زور دینا۔ اور دینداری پر زور دے کے جو شادی کرے گا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا اس کو لگے گی۔ آج ہماری عورتیں جب کسی گھر میں لڑکی یا لڑکے کو دیکھنے جانا ہو تو سب سے پہلے بینک بیلنس پوچھتے، گھر میں ادھر ادھر دیکھتے، سامان دیکھتے اور پوچھتے کتنا کماتا لڑکا۔ یہ نہیں بولتے تمہارا بیٹا قرآن پڑھ کر ہے کیا، یہ سب دیکھتے کیا؟ حالانکہ لڑکی کو جا کر وہ سوالات پوچھنا تھا جو خبر میں پوچھے جاتے، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون۔ یہ ہے چلا کر دیکھو، بال دیکھو، یہ سب کون سی ضابطے ہیں؟ دیکھو اپنی بہو کو بنا کر لا رہے ہیں، لیکن کیسی ہونا؟ فلاں ہیروئن کی طرح ہونا۔ ایسے آ کر ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں بیکار ہو کر رہ گئیں۔ معزز حاضرین، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے نا، انہوں بھی کیا ہوئے؟ برے دوستی کی وجہ سے غارت ہوئے۔ آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھو ابو طالب کو آپ جانتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، 40 سال تک انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ ماشاءاللہ دنیا میں ابو طالب جیسا خادم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخدوم پیدا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی خدمت کرنا یہ کتنا بڑا اعزاز۔ جب اللہ کے نبی کے چچا کا انتقال ہونے آ رہا ہے، روح نکلنے جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت میں تمہیں کام آتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ پوری جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو جو ہے جنت کا راستہ بتانا آپ کا مقصد تھا۔ چاچا خود جہنم میں جائے، بھتیجا جنت میں چلے جائے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی ایک طرف سے کہہ رہے ہیں اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں کام آتا ہوں۔ ادھر ابو جہل کھڑا ہے، اور کون کھڑا ہے؟ عبداللہ ابن ابو امیہ کھڑا ہے۔ کیا بولتا؟ اے ابو طالب، اگر تم اپنے بھتیجے محمد کی بات سن کو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، قریش کے اوپر ایک دھبا آ جاتا۔ اللہ کے نبی ایک طرف جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، ادھر سے جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں، آخر میں ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ نبی کا چچا خود کیا ہوا؟ بری صحبت سے متاثر ہمیں ہو کر ہمیشہ جہنم کے لیے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ابو طالب کے بارے میں؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، جب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے دماغ کھولے گا۔
اور آپ نے یہ کہا اگر میں نہ ہوتا، آپ نے کہا اگر میں نہ ہوتا ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتے۔ آخر یہ بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اب دو باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ، کل ہم وطر پڑھ رہے تھے عشاء کے بعد، یہ بات یاد آ گئی ہم کو، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بے نمازی سے دوستی نہیں کر سکتے، بات صحیح ہے، اس کو نمازی بنانا۔ جو بے نمازی ہوتا اس سے دوستی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک آدمی وطر چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو وطر، حالانکہ وطر سنت موقدہ فرض بھی نہیں ہے، وہ کیا بولتے امام احمد؟ جو آدمی وطر نہیں پڑھتا نہیں برا آدمی انہیں، اس سے دوستی کرو نہ کو، اس کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک آدمی وطر چھوڑتا اس سے دوستی نکو کرو، بول رہے امام احمد۔ دوستی جو آدمی ہمیشہ نمازی نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ اچھا اگر دوست کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کی دعا ہے۔ بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، دلوں کی دنیا بدلتی رہتی ہے، ہم اپنے دل پر نظر رکھیں، کب تک اپنے ظاہر سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف اور تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف دیکھے گا، تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا۔ ظاہر کو جیسے سنوارتے اپنے دل کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ دل اگر صحیح ہے ہماری دنیاوی زندگی بھی صحیح، جسمانی روحانی زندگی بھی صحیح۔ اگر ہم نے دوستی کے میدان میں قدم پھونک کر رکھا نا، ہماری دین دنیا آخرت سب صحیح ہے۔ یاد رکھو ہم نے کہا اگر دوستی کے میدان میں اگر لا ابالی پن اور جو ہے لاپرواہی برتیں گے نا، ہماری دین دنیا آخرت سب خراب ہو جائے گا۔ اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ آخرت میں یہی صحیح دوستی جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر بھی ڈال سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوستی کے میدان میں اسلام نے جو باتیں بتائی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو دوستی کے میدان میں صحیح لوگوں سے، اللہ کی خاطر دیندار، نمازی اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے لوگوں کی دوستی سے اور ان کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده